नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जमीन मलिक और आप देख रहे हैं फर्ज न्यूज़ नेटवर्क। तो आज एक एग्रो टूरिज़्म के सिलसिला में हमारे साथ इमरान शौकत साहब हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं और सीनियर एडवाइज़र हैं और माइक्रो फिनांस बैंक्स का कंसेप्ट पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, हैविंग रिच एक्सपीरियंस। हम उनसे बात करेंगे। Sir, what is your objective? And at the present moment, we are passing through the very crucial economic crisis in Pakistan. But you are presenting the very rosy and very positive and optimistic picture of Pakistan. लेकिन जी पहले तो मैं आपसे इसी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि व्हाट इकोनॉमिक क्राइसिस है, पहले भी है, बाकी मुल्कों में भी आई है। We should be realistic, sir. रियलिस्ट नहीं, आई एम अ रियलिस्ट, लेकिन आई एम नंबर्स ड्रिवन। लोग बात करते हैं जज्बात की, ओ जी मर गए जी, खप गए जी, बस जी। यार वजह तो मुझे बताएं, आपकी टोटल जीडीपी टू डेट रेशो क्या है पाकिस्तान की? 70% भी नहीं है, 50% भी नहीं है। जीडीपी टू अमेरिका की 200% है, चाइना की उससे भी ज़्यादा है इस वक्त। तो इसलिए ये वो कहते हैं ना, डूम एंड ग्लूम सिनेरियो विदाउट हैविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स कि हाँ जी एक्चुअल पोजीशन क्या है उस पे। हाँ, सर, आप किसानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए सर आपने बांग्लादेश में तकरीबन को 10 साल का आपने अरसा गुजारा और वहाँ पर जो माइक्रो फिनांस का कंसेप्ट है वहीं से जो है वो आपके पास है। लेकिन सर हमारे पास 40 और 50 के करीब जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने बताया कि बैंक्स हैं और उनके जो है वो 700 हैं। तो ये कंपैरिजन और हमारे यहाँ इसकी जो रेशो को नहीं बढ़ सकी माइक्रो फाइनेंस की, जो कि बहुत ही रीढ़ की हड्डी है, तो उसमें कौन सी रुकावटें हैं जो आप इमरान शौकत साहब आप समझते हैं? रुकावटें आज सच कोई नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हमारा माइंड सेट बहुत मुख्तलिफ है। बांग्लादेशीज़ का माइंड सेट बड़ा मुख्तलिफ है, हमारा बहुत मुख्तलिफ माइंड सेट है। और बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस उस वक्त आनी शुरू हुई थी कि बांग्लादेश काफ़ी पसमानदा था हमारे मुकाबले में। हम तो 90s 70s में जब अलहदा हुए तो पाकिस्तान वाज ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड कंट्री, बांग्लादेश वाज अ स्टार्विंग कंट्री। तो उधर 2-4 लीडरान ने दुनिया ने जाके उनकी मदद करने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग शुरू की, तो वो वहाँ से एक रुझान बढ़ गया। हमें ज़रूरत ही नहीं थी उस वक्त, अच्छा सर, अब वो स्टेज आ गई है, तो अब हमें ज़रूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है। उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? सही तो ये जो है ना, ये नहीं कि वो उन्होंने क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी जब उनको ज़रूरत थी, अब हमें ज़रूरत है, उनको ज़रूरत नहीं है। सर आप माशाल्लाह बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और माशाल्लाह आपके पास आइडियाज़ हैं, आप थिंक टैंक के मेंबर रहे हैं, आपने दुनिया देखी, इंटरनेशनल विजन है आपका। तो सर पाकिस्तान में जो IMF के पीछे कशकोल लेके हम फिरते हैं, आपका आइडिया बड़ा अच्छा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन जो है कब आएगी सर? देखिए उसमें तो देखिए दुनिया में हर चीज़ जो होती है ना, वो जब इतना बड़ा मुल्क हो टाइम लगेगा चीज़ को होने में। तभी मैंने खुल के कह दिया था, रोज़ी पिक्चर मैं 10 साल की बता रहा हूँ, अगले 5 साल में कोई रोज़ी पिक्चर नहीं बता रहा। अगले 5 साल में मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि हमारी तो यहाँ पे इदारों की सेटलमेंट ही नहीं होगी अगले 4-5-8 साल में। ठीक है ना? लेकिन जब तक वो होगी वो होती रहेगी। लेकिन अब हमें हमारे प्राइवेट सेक्टर को और हमारे कुछ लीडरान को इस तरफ गौर करना पड़ेगा कि हम भीख में नहीं चल सकते, हम कशकोल लेके नहीं चल सकते, हमें अपने सेक्टर बनाने पड़ेंगे। अपने सेक्टर 3-4 उन पे मैंने आर्टिकल लिखा है। हमारे जो लो हैंगिंग फ्रूट है, 40% आपका फ्रूट सब्जी ज़ाया हो रहा है। छोटे फार्मर को आप 1-2 लाख के इन्वेस्टमेंट से सिखा सकते हैं कि आप इसको बचा के कैसे रखें। अरे बाबा, नहीं भी बेच सके आगे, लेकिन कम से कम खुद तो खा लेंगे ना। खुद खा लेंगे सर। अपनी माल न्यूट्रिशन तो हमारी ख़त्म सर होगी। आप माशाल्लाह इंटरनेशनल राइटर भी हैं, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में मैंने आपके बारे में पढ़ा है। आपने बताया कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी को कैपिटलाइज कैसे किया जा सकता है? देखिए वैसे तो ये काम तो है सरकारी इदारों का, चाहे आपकी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, विजन्स लेके आना। लेकिन वो जो कर रहे हैं, मैं यानी कि वो कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो अपना करते रहें जो कर रहे हैं। लेकिन ये NRPs का माइक्रो फाइनेंस बैंक का लाने का मकसद यही है कि एक हमारी एक अनसर्व्ड पॉपुलेशन है जो गरीब किसान की है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। 4% है आपने बताया, 40% अभी ना, 90% तो आपके जो है किसान, वो तो 8 एकड़ से कम है ना। राइट सर। तो उसको मदद चाहिए, और उसको मदद चाहिए कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पे उनके लिए एक सेक्टर बनाया जाए, फिर उसके मुताबिक
ان کو ایکسیس ٹو فائنینس بھی ہو, ٹریننگ بھی ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن جب تک رجحان سیکٹر بنانے کی طرف ہونا چاہیے. مائکرو فائنینس از ون لنک ان دا چین, ون لنک. اس کے بعد ٹریننگ چاہیے, مارکیٹ ڈیولپمنٹ چاہیے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ چاہیے, بہت چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک سیکٹر میں ویلیو چین جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں 10-12 اسٹیپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مائکرو فائنینس تو پاکستان کے جو نوجوان جو طبقہ ہے اس کی جو ریشو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دا ادرس ایڈوانس کنٹری اس کا وہ زیادہ ہے. اس سے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے سر؟ اس پہ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو واقعی ہمارا اس وقت نوجوان طبقہ دنیا میں پروپورشنلی سب سے زیادہ ہے, اور اگر ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا تو ساری دنیا میں ریولوشنز آ رہی ہیں. جن زی لے کے آ رہی ہے. بنگلہ دیش میں حالی طور پہ ہوا ہے, تھائی لینڈ میں اس سے پہلے ہوئی تھی, امریکہ میں بھی آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, انگلینڈ میں آئی, فرانس میں آئی. جن زی بہت پاورفل فورس ہے, اور ان کو اگر ہم نے امید نہ دی, ان کو ہم نے اپرچونٹی نہ دی, وہی کھا جائیں گے, اور ان کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بہت سیکٹرز ہیں. ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, بہت بڑا ہے ساری دنیا میں, صرف یہاں پہ نہیں. آپ ہاسپٹیلٹی کی ٹریننگ دے دیں, آپ نرسنگ کی, میڈیکل کیئر کی, ایلڈرلی کیئر. اب ایلڈرلی کیئر کے لیے جس میں کوئی لمبی چوڑی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی, 10ویں کا بچے کو بھی ہم سکھا سکتے ہیں. ان کی تو گھٹی میں ویسی بزرگوں کی خدمت کرنا. جاپان میں 2.5 ملین چاہیے اس وقت, ایجڈ پاپولیشن ہے, بہت کیپیسٹی ہے, $70,000 کی تنخواہ ملے گی. ہم صرف اپنے 5 لاکھ بچے بچی ہیں ہاسپٹیلٹی, آئی ٹی, ایلڈرلی کیئر, نرسنگ میں بھجوا دیں. دنیا کی ڈیمانڈ 10 ملین سے اوپر ہے اس وقت. ہم صرف 5 لاکھ بھجوائیں, اگلے 10 سال میں $35 بلین کا بن جاتا ہے. بہت بڑا روم ہے سر, آپ بتا رہے ہیں. بالکل سر. میں you are very optimistic, you are very having bright ideas, positive ideas for the sake of Pakistani economy. تو سر اسی توسط سے میں آپ کی ایفرٹس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے یہاں پر سر کوئی ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو میری علم میں, اگر would you like to linkages with them سافٹ ویئر, تو آئی ایم ریڈی فار یو. میں اس وجہ سے آپ کو یہ ریکارڈنگ میں یہ بات آ رہا تھا, وی شوڈ بی پریکٹیکل. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, وی شوڈ بی ویری ویری پریکٹیکل ان اوور ویژن, ان اوور کنسیپٹ, اینڈ ان اوور واٹس ایور یو کین سے یور آئیڈیاز. دیکھو اس میں صرف انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ایکچولی ایک عظیم راؤ صاحب ہیں ہمارے NRPs کے, انہوں نے ابھی آنا تھا, وہ تھوڑے سے بیمار ہو گئے, کل رات کچھ انہوں نے کھا لیا, امریکہ سے آئے ہیں, اور ان کا سارا جو کام ہے وہ یہی سافٹ ویئر کنیکٹیوٹی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارے جو یہاں پہ جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان سے رابطے میں رہیں, چاہے قرۃ العین سے بھی رہیں, تو عظیم راؤ از دا رائٹ پرسن ہو از ایکچولی بین آلریڈی ڈوئنگ. وہ اس میں بہت کام کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے, اور ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے اس میں. تو اس نے اسی حوالے سے آگے بات کرنی تھی ایکچولی آج. سر بہت اچھا لگا آپ کی جو ماشاء اللہ سسٹین جو آپ کی جو کہہ لیں کہ جو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, اس کے علاوہ آپ کا ایک ویژن ہے, بڑا سالڈ ویژن ہے, بڑا کلیئر ہے, بڑا پازیٹیو ہے, اور بڑا برائٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو انہانس کیا جائے. ہم کشکول نہ اٹھائیں, لوگ ہماری طرف دنیا میں ہم بہت پیچھے ہیں, ہمیں آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. بڑا اچھا لگا آپ کا جو تھاٹ فل ویوز, اور ہمارے کے لیے آپ کا جو پیغام ہے سافٹ ویئر کی آپ کو کنیکٹیوٹی میں بھی ہے, آپ یو آر انٹرسٹڈ, تو وی ول جوائن یو. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور very very thoughtful and very very constructive views. So nice of you. ویری ویلکم جی, تھینک یو سو مچ. وار نسیم رانا صاحب ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں سٹی ایکسپریس کے, پروٹیپ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں. ہم ان سے پوچھیں کہ آج کے سیمینار کے حوالے سے اس کا کیا ویژن ہے, اور وہ پاکستان کے لیے جو ہماری جو معیشت ہے ان کے لیے ان کے پاس کون سی ریفارمز ہیں. جی السلام علیکم. جی میں جی کوئٹہ سے آیا ہوں, بلوچستان کو ریپرزینٹ کروا رہا ہوں سٹی ایکسپریس کی طرف سے. ہم لوگ بیسیکلی آج ایونٹ کا مقصد اور سارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انکریج کریں کہ بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جو سیف انویسٹمنٹ کے لیے ہے, اور بلوچستان کے اندر جو ان لوگوں کے کنسیپٹ ہیں انسیکیورٹی کے, لوگوں کے کنسیپٹ ہیں کہ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں, وہاں پہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ کلیئر ہوں, لوگ وہاں پہ آئیں, لوگ وہاں پہ آ کے انویسٹ کریں, ٹورزم میں آئیں, ایگریکلچر میں آئیں, لوگ وہاں پہ منرلز وہاں پہ بہت ہیں, وہاں پہ آئیں, انویسٹمنٹس کریں, ہوٹل ریزورٹس یہ چیزیں وہاں پہ ڈیولپ کریں, وہاں کی اکانومی کو بھی اسٹرانگ کریں, اور امیج جو ہے بلوچستان کا وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو دور کرنا چاہتے ہیں.
لوجسٹکس کے حوالے سے وہاں پہ اگر کوئی ایسی فیسلٹی چاہیے, کوئی چیز ایسی چاہیے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, اور چیزیں ہیں وہ ہم ساری وہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ویلکم کرتے ہیں کہ وہ افغانستان بلوچستان میں آئیں, اور ہماری جتنی بھی ہماری جو ان کو ضرورت جس قسم کی بھی ہے, جس طرح سے ہم ان کو سپورٹ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ہم ان کو کریں گے, تاکہ یہ ہمارا ایک جو اوور آل امیج بیٹھا ہوا ہے بلوچستان کا کہ وہاں پہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں اور وہاں پہ فیسیلیٹیشن نہیں ہو سکتی, انسیکیورٹی ہے, یہ سب وہاں پہ ہم لوگوں کا امیج دور کرنا چاہتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا, مل کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا کہ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی ریزرویشنز ہیں وہ ہمیں بتائیں, ہم ان کو انشاءاللہ ایڈریس کریں. رانا صاحب, بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے وہ صوبہ ہے, لینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک تھریٹ ہے, ایک خوف ہے, وہ ہاؤ ٹو یو کین ایریڈیکیٹ دا ریزرویشن. جی اس میں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تھریٹ تو اوور آل ہے, نیشنل لیول کے اوپر ہے, وہ تو بلوچستان میں بھی ہے, نیشنل لیول پہ بھی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اپنی پریزنس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو وہاں پہ 30-35 ایئر کی پریزنس ہے, ہماری کمپنی کی, ہماری ٹیم کی, ہمارے لوگوں کی, ہم فیسیلیٹیشن کے لیے لوگوں کو بالکل سیکیورٹی فراہم کریں گے. ہم ابھی تک رشین ڈیلیگیشنز, جاپانیز ڈیلیگیشنز, چائنا کے ڈیلیگیشنز, ایون کہ فرینچ اور یورپ USA کے لوگوں کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں. ہم پوری گوادر کی بیلٹ کے اوپر ہم نے ویری فرسٹ وہاں پہ گڈانی میں ایک فیملی فیسٹیول کیا تھا, جس سے لوگوں کا امیج بلوچستان کے بارے میں ایز اے فیملیز, صرف یہ نہیں کہ خواتین اور بچے بھی, ان کا امپروو ہوا تھا کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسرا, ہم نے ابھی ریسنٹلی 2 ویکس پہلے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ وہاں پہ کروایا کوئٹہ کینٹ میں. ٹھیک ہے, وہ 3 دن رہا ہے, وہ بڑا اچھے طریقے سے ہوا, اور فرسٹ ٹائم کوئٹہ میں کینٹ ایریا میں ہم نے یہ فنکشن کیا. تو وہ بھی ہم نے لوگوں کے لیے یہی کیا ہے, لوگوں کا امیج ہی وہاں بلوچستان کا, کوئٹہ کا امپروو کرنے کے لیے کیا ہے کہ لوگ جو ہیں انسیکیور نہ فیل کریں اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ آئیں. ہماری جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں ہم حاضر ہیں, ہمیں بتائیے کیا کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کی پارٹنرشپ میں چلیں گے. پبلک, پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, جس کا بھی آپ کہیں گے, ہمارے لنک اسٹرانگ ہے, ہم 35 ایئر سے وہاں پہ ہیں, ہمیں آپ استعمال کریں وہاں کے لوگوں کی امپرومنٹ کے لیے, اپنے امپرومنٹ کے لیے. رانا صاحب کی جو پوائنٹ آف ویو بڑا آپٹیمسٹک ہے, بڑا پازیٹیو ہے, بڑا برائٹ ہے. تو رانا صاحب نے جو بڑی روزی پکچر جو بلوچستان کی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو معیشت میں بلوچستان کو شامل کریں, تاکہ جو احساس محرومی کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ اس کو دور کیا جا سکے. تو تھینک یو ویری مچ جواد نسیم رانا صاحب, سو نائس آف یو. آڈینس, یو آر واچنگ فرسٹ نیوز نیٹورک, اینڈ وی ہیو a dynamic personality, Mehwish Tarak, Chief Executive of Hometown Community Foundation के. Ma'am, what is your objective for promotion of the microfinance and agro-tourism? What are your views? Assalamu alaikum. So I started working for the community from last 10 years. I'm working as a CEO of Hometown Community Foundation. From last few years, I've been connected with NRP. NRP is working on 3 basic objectives: tourism, agro-tourism, medical tourism, and then training of healthcare workforce and their job placement in USA. So the main idea behind all the projects is to support Pakistan's economy and encourage our youth to engage in international job market. Enhance the economy. Yes, in the end, everything is going to boost economy as well. So we are initiating different projects at the moment: training of health care workers and their job placement in USA, and Pakistan preventive healthcare system, where we are connecting with all the physicians at the ground base and introducing lifestyle changes that can prevent different diseases in Pakistan. So as you can see, Hometown Community Foundation is working on mental health and substance abuse problems from a decade now. So we have influenced so many people to for a better life mentally and physically. Thank you so much. Mehwish, at the present moment we are passing through the very crucial economic crisis. Have you some measures and informs in your mind? Yes. First of all, crucial times
create crucial problems, mentally and physically as well. So there are three aspects. Mentally, we are catering mental health of people through mental health awareness programs, trainings through Hometown Community Foundation. Then physical problems through collaborative care of diabetes and other programs like Pakistan Preventive Healthcare Systems. We are trying to boost up physical health of people. And then economic issues ke liye we are creating different finance banks through NRP, where people can come get few loans, train themselves and get a better job opportunities worldwide. Mavis, thank you very much, and you are very optimistic, you are very positive, and you want to make the Pakistan very bright. Or best wishes with you. So nice of you, and thank you very much for you joining us. Pakistan Zindabad. उसके मुकाबले में चीनी या इंडियन जो आएगा वो सिर सुट के काम करेगा. ये हमें मेरे ख्याल में अदारों में, अपने सिलसिलों में, लोगों के रवैयों पे भी काम करने के लिए, अगर आपने दुनिया का हिस्सा बनना है. अगर आप जाके वहाँ पे पंगा करते हैं, आप कहते हैं मैं बड़ा चौधरी, वो कहते हैं इसको जल्दी गोल करो भेजो. तो ये जो माइंड सेट है, ये जो 70 साल में डेवलप हुआ है, क्योंकि ब्रेन सेट तो वही है, स्किल सेट भी वही है. अगर वो आप जेनेटिक्स, अभी जेनेटिक्स में बहुत तकड़ी हो गई है, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, और भी जेनेटिक्स जो है वो तो सारे का सारा जीनोम सीक्वेंस हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है. अब जरा जीनोम सीक्वेंस करवा के दिखाएं, आपको बहुत माइनर वेरिएशन नजर आएगा. बस सिर्फ वो अपने बरादरी शादियाँ रंग शंग भरे हुए हैं. जीनोम सीक्वेंस तो बड़ी क्लोज है, और ख़ास तौर पे ये दुनिया में 5-6 रेसेज है ना, तो एक ये सब कॉन्टिनेंट के रेस है, वो कोकेशियन है, और वो ब्रूनेट्स हैं, ब्लॉन्ड्स हैं, वो ब्लैक हैं, वो एशियन हैं. तो लेकिन व्हेन इट कम्स टू ब्रेन सेट तो वो 19-21 का ही फ़र्क है, लेकिन रवैये में फ़र्क बहुत है. तो पाकिस्तान ने अगर NRP बन के सक्सेसफुल होना है ना, अच्छी एजुकेशन स्किल के साथ रवैयों पे काम करने की, तो इस तरह की सिटिंग जो है ये कैटालिसिस का काम करती हैं. मशकूर है NRP के कि आपने ये इनिशिएटिव लिया. आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव. और जैसा सभी इमरान साहब ने 5 मिनट में पूरा एक नक्शा खींचा है, ये इंसेंटिव है फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड. So thank you very much for the organizers, and I hope that your day will be well spent. Thank you.